السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک ایسے بزرگ کا واقعہ بیان کرنے والا ہوں جو اپنے وقت کا ایک بہت بڑا شرابی تھا اور شراب کا ہی کاروبار کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا ایسا کون سا کام پسند آیا کہ بعد میں وہی بزرگ ولیوں کا شہنشاہ کہلایا۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ، آپ راتوں کو اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ تھک کر گر جاتے، پاؤں پر ورم آ جاتا اور پھٹ کر خون بہنا شروع ہو جاتا، مگر آپ نہایت اطمینان سے عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ آپ توبہ کرنے سے پہلے شراب نکالنے کا کاروبار کرتے تھے۔ مختلف شہروں میں ان کے کئی کارخانے چلتے تھے جہاں کثرت سے شراب کشید کی جاتی تھی۔ شراب کی تجارت سے انہوں نے لاکھوں کا نفع حاصل کیا۔ شراب نوشی اور شراب خوری سے ان کے دل سے خوف خدا بالکل محو ہو چکا تھا۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، رحمت حق نہامائی جوید بہائمی جوید۔ ایک دن شراب کے کارخانے میں جا رہے تھے، راستے میں ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا، اٹھایا اور پڑھا تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ میں تو اس شان و شوکت سے رہوں کہ نوکر چاکر محلات کارخانے میرے تابع ہیں، اور یہ پاک نام قدموں کے نیچے ہو۔ اس کاغذ کو گھر لے گئے، عطر و خوشبو لگا کر بلند مقام پر رکھ دیا۔ تیرا مقام وہ نہیں تھا، یہ ہے۔ پروردگار عالم کو یہ بات پسند آ گئی، وہ تو رحیم و کریم ہے۔ آدمی ایک بار کیے ہوئے وعدے پر پشیمان ہو کر آئندہ نہ کرنے کا عہد کر کے اس کی بارگاہ میں اگر جھک جائے تو اس کے آنسوؤں کا ایک قطرہ تمام زندگی کے گناہوں کو دھو دینے کے لیے کافی ہے۔ بشر نے اللہ تعالیٰ کے نام پاک کو بلند مقام پر رکھا۔ پروردگار عالم نے فرمایا، بشر نے میرے نام کا احترام کیا ہے، اب ہم اسے شراب نہیں پینے دیں گے۔ بشر شراب خانے گیا اور جوتا اتار کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ بشر نے کہا، کون ہے؟ اسے کہو یہ وقت ملاقات کا نہیں، پھر کسی وقت آنا۔ آنے والے نے کہا، بشر کو کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا قاصد ہوں اور اس کا سلام لے کر آیا ہوں۔ بشر نے جب یہ سنا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ میں نے تمام عمر بے فرمانی کی اور صرف ایک کاغذ جس پر اس کا نام تھا اٹھایا اور بلند مقام پر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے۔ اگر عمر اس کی یاد میں گزرتی تو اس کا فضل و کرم کتنا عظیم ہوتا۔ یہ سوچا اور ننگے پاؤں دروازے کی طرف دوڑا۔ اللہ تعالیٰ کا وہ قاصد جو اسی علاقے کا ایک ولی کامل تھا، اس نے بڑھ کر سینے سے لگا لیا۔ پھر بشر نے تمام شراب خانوں کو آگ لگا دی اور سچے دل سے توبہ کی۔ پروردگار عالم نے ولیوں کا شہنشاہ بنا دیا۔ پھر بشر نے ساری زندگی پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں رہتے تھے۔ حافظ عربی زبانی میں ننگے پاؤں کو کہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، آپ ننگے پاؤں کیوں رہتے ہیں، جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کا سلام آیا تھا تو میں ننگے پاؤں بیٹھا تھا، شاید اللہ تعالیٰ کو میری وہی حالت پسند ہو۔ ایک دفعہ پھر کسی نے پوچھا، آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ آپ نے فرمایا، یہ زمین اللہ تعالیٰ کا فرش ہے اور اللہ کے فرش پر جوتے پہن کر چلنا کسی طرح مناسب نہیں۔ پروردگار عالم نے بھی اس علاقے کے جانوروں کو حکم دیا کہ راستہ میں پیشاب نہ کرے، کہیں میرے بشر کا پاؤں پلید نہ ہو جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔